خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت پراسرار لگتا ہے، یعنی ذہن پڑھنا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان کے لیے الفاظ کا سہارا لے کر جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے، لیکن ایک کمال کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم ہمیشہ سچ اگلتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اگر جسمانی اشاروں کو تھوڑا سا بھی سمجھنا سیکھ لیا جائے تو لوگوں کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعی کوئی جادو یا افسانہ نہیں بلکہ انسانی رویوں کا ایک باقاعدہ مشاہدہ ہے۔ چلیں سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا یہ دلچسپ سفر ہمیں انسانی جسم کے مختلف حصوں تک لے جائے گا۔ ہم ترتیب وار ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، الفاظ بمقابلہ جسمانی حرکات۔ پھر نمبر 2، آنکھوں کی سچائی۔ نمبر 3 پر قدموں کی سمت کا راز۔ نمبر 4 پر لاشعوری نقل کے اشارے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے مشاہدے کی طاقت پر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، الفاظ مقابلہ، جسمانی حرکات، یعنی اس بارے میں مفروضے اور حقیقت کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی سوچ کو پڑھنا کوئی سپر پاور یا مافوقل فطرت کمال نہیں ہے۔ دراصل یہ مکمل طور پر ایک قابل مشاہدہ نفسیاتی ہنر ہے جس سے بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اقتباس انتہائی طاقتور ہے۔ زبان جھوٹ بول سکتی ہے لیکن جسم ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں دھوکہ دینا یا کہانیاں گھڑنا بے حد عام ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے الفاظ کا جال بن لیتے ہیں، لیکن ہمارا جسم غیر ارادی طور پر یا یوں کہہ لیں کہ انجانے میں اصل حقیقت کو باہر لے آتا ہے۔ جسم کے یہ خاموش اشارے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نفسیات ہمیں 3 ایسے زبردست اور واضح طریقے بتاتی ہے جن کے ذریعے ہم بولے گئے الفاظ کو ایک طرف رکھ کر انسان کے اصل ارادوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان تینوں طریقوں سے نیت اور خیالات کو بہت حد تک ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں سر کے حصے سے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کیا سچ بیان کرتی ہیں۔ اب جو چیز یہاں واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ آنکھوں کی سمت کس طرح انسان کے خیالات کو بے نقاب کرتی ہے۔ آنکھوں کا ہمارے دماغ کے سوچنے کے عمل اور یادداشت والے حصوں کے ساتھ بہت گہرا اور ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر بات کرتے وقت کسی کی نظریں اوپر اور بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر جا رہی ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ کوئی پرانی بات یا سچا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے دماغ کا یادداشت والا حصہ متحرک ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اگر نظریں اوپر اور دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر جائیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہاں کوئی فرضی کہانی گھڑی جا رہی ہے یا پھر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ چلے اب جسم کے اوپری حصے سے سیدھا نیچے چلتے ہیں، جسم کی بنیاد یعنی ہمارے قدموں کی طرف۔ یہ سن کر شاید تھوڑی سی حیرانی ہو، لیکن پاؤں انسانی جسم کا سب سے سچا اور ایماندار حصہ ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری توجہ چہروں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بہت بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جسم کا نچلا حصہ، خاص طور پر ہمارے قدم، سب سے زیادہ بے ساختہ اور بنا کسی فلٹر کے سچائی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو غیر منسلک انداز یا کٹے ہوئے رویے سے بہت شاندار طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذرا ایک صورتحال کا تصور کریں۔ 2 لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا اوپری جسم، اس کے کندھے بالکل بولنے والے کی طرف ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پوری توجہ دے رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاؤں دروازے یا باہر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اندر سے اس گفتگو سے اکتا چکا ہے اور اس کے لاشعور میں وہاں سے فوراً نکل جانے کی ایک چھپی ہوئی خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور انفرادی اعضاء سے ہٹ کر پورے جسم کے اشاروں کی طرف آتے ہیں، جسے لاشعوری نقل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مررنگ یا نقل کرنا آخر ہے کیا؟ دراصل یہ کسی دوسرے شخص کے جسمانی اشاروں، بیٹھنے کے انداز یا ہاتھ ہلانے کے طریقوں کو لاشعوری طور پر دہرانے کا عمل ہے۔ یہاں سب سے اہم لفظ لاشعوری ہے۔ مطلب یہ کام جان بوجھ کر یا سوچ سمجھ کر ہرگز نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ہماری اندرونی نفسیاتی حالت کا ایک بہت ہی بے ساختہ اور قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نقل کرنے کا پورا چکر منطقی انداز میں کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے۔ قدم نمبر 1، جب کسی گفتگو میں گہری دلچسپی پیدا ہوتی ہے یا کوئی شخص دوسرے سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ قدم نمبر 2، لاشعوری طور پر اس کی حرکات کی کاپی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور قدم نمبر 3، تھوڑی ہی دیر میں ایک مکمل جسمانی ہم آہنگی نظر آنے لگتی ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں کہ سامنے بیٹھا شخص بالکل ویسا ہی ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، تو یہ اس بات کی پختہ علامت ہے کہ وہ گفتگو میں انتہائی گہری دلچسپی لے رہا ہے۔
اور اب ہم اس پورے تجزیاتی سفر کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مشاہدے کی طاقت اور اس گفتگو کا اختتام۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ایک اہم ترین نقطے پر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ ذہن پڑھنے کا یہ پورا تصور مکمل طور پر تیز اور گہرے مشاہدے کی طاقت پر کھڑا ہے۔ ان 3 بنیادی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ قطعی طور پر کوئی جادو نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے لیے ہمیں انتہائی فعال اور مسلسل مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے زبردست بات، ان مہارتوں کو روزمرہ کی زندگی میں بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کی حرکت، قدموں کی سمت اور نقل کرنے کا عمل، یہ وہ خاموش زبان ہے جسے سمجھ کر انسانی ارادوں کو بخوبی جانا جا سکتا ہے۔ تو بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک انتہائی گہرا سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ انسانی جسم ہر لمحے سچ اگل رہا ہے، تو کیا انسان کبھی بھی واقعی اپنے خیالات کو مکمل طور پر چھپا سکتا ہے؟ جب آنکھیں، پاؤں اور ہمارے بیٹھنے کا انداز خاموشی سے سب کچھ بیان کر رہے ہوں تو مکمل دھوکہ دینا شاید کبھی ممکن ہی نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا طاقتور سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔